تعالی علیہ وسلم لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، تین قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ 4 سزائیں متعین کر دی ہیں۔ پہلی سزا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ دوسری سزا، اس شخص سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بات چیت نہیں کریں گے۔ تیسری سزا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے نظر رحمت اپنی پھیر لیں گے اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اور چوتھی سزا یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب اور سزا مہیا کر رکھا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسبل ازارہ، کہ جو اپنا پائجامہ یا لنگی ٹخنا کے نیچے باندھتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، کتنا چھوٹا سا کام ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے جس کی طرف ہمارا اور آپ کا دھیان جاتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کام کو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور اس چھوٹے سے عمل پر سزا کتنی بڑی ہے، 4 سزائیں ایک ساتھ اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک تو قیامت کے دن اس آدمی سے جو ٹخنا کے نیچے پائجامہ یا لنگی یا جینس پینٹ وغیرہ پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس آدمی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اس آدمی کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اور چوتھی سزا یہ ہے کہ اس کے لیے خطرناک عذاب ہے۔ حالانکہ ٹخنا کے نیچے پائجامہ یا لنگی پہننے سے کوئی فائدہ بھی نہیں، نقصان ہے، کپڑا پھٹ جاتا ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، یا کم از کم جو ہے گندگی اس میں لگ جاتی ہے، وہ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اور ٹخنا کے اوپر پہننے سے بہت سارے فوائد ہیں، گندگی سے بھی بچ جاتا ہے، ناپاکی کا امکان نہیں رہتا ہے، اور انسان کے اندر تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دشمنوں نے خنجر مار کر شہید کیا اور اسی بیماری کی وجہ سے آپ انتقال کر گئے، تو جب آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے، طبیعت سخت آپ کی علیل ہو گئی، خراب ہو گئی، لوگ عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا آیا اور آنے کے بعد عیادت کی، بات چیت کی، اس کے بعد وہ جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو ہے اس نوجوان پر پڑ گیا، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پائجامہ جو ہے ٹخنوں کے نیچے ہے۔ فوراً بلایا، جبکہ آپ شدت کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کافی شدت کی پریشانی ہے آپ کے ساتھ، پیٹ کے اندر خنجر مار دیا تھا، سوراخ ہو گیا تھا، کچھ بھی لکوڈ جو ہے کھاتے تھے، دودھ ہو شہد ہو، وہ سوراخ سے نکل جایا کرتا۔ آخر کار اسی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نوجوان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ پائجامہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لینے کی بات ہے کہ اس پر عمل
ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن صرف نماز کے وقت ہی عمل کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں یا مسجد داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت جو ہے نیچے سے موڑ لیتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، اور نماز کے بعد جو ہے پھر اس کو اپنی جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ یہ حکم جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ہر وقت کے لیے ہے۔ اور مصلحت وہی ہے کہ اگر ٹخنوں کے نیچے رہے گا تو آپ کے اندر غرور پیدا ہوگا، گھمنڈ پیدا ہوگا، اور پھر اس میں ناپاکی کا بھی امکان ہے کہ غلاظت وغیرہ لگ جائے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کریں گے، ان کی طرف جو ہے نظر نہیں اٹھائیں گے، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے خطرناک عذاب رکھا ہے۔ وہ ہے احسان جتانے والا۔ آپ نے کسی کا احسان کر دیا، کوئی غریب تھا، مجبور، لاچار تھا، شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے آپ کے پاس تعاون کے لیے آیا، آپ نے اس کی مدد کر دی 2-4 ہزار روپے سے، یا مجبور لاچار تھا، بیماری کے اندر مبتلا ہے، پیسے اس کے پاس علاج کے لیے نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس آیا، 200-500 روپیہ سے آپ نے مدد کر دیا۔ اور جب کوئی ایسا معاملات ان کے ساتھ ہوا 2-4 سال کے بعد، تو آپ نے وہ بیان کر دیا کہ ابھی تم بہت اکڑ رہے ہو، تمہیں یاد نہیں، اپنی اوقات یاد کرو، میں نے تمہاری جو ہے 2-4 ہزار سے مدد کی تھی، تم بیماری کے اندر مبتلا تھے، میں نے پیسہ دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ احسان جتانے والا، یہ چاروں سزا کے مستحق ہوں گے۔ جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہو، احسان بتلاتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز اس آدمی سے جو احسان کرنے کے بعد احسان کو اجاگر کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز اس آدمی سے بات نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے خطرناک سزا ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو پائجامہ یا لنگی ٹخنوں کے نیچے پہننے والا، اور دوسرے قسم کے لوگ احسان کر کے احسان جتانے والا۔ تیسرے قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا۔ جو آدمی ہمیشہ جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جو بھی جس لائن میں کام کرتا ہے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، تاجر ہے، دکاندار ہے، وہ تجارت کرتا ہے لیکن اس میں جھوٹ کو شامل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خریدنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ ایک دکاندار دکانداری کر رہا ہے، سامان کو وہ جو ہے 30 روپے میں خرید کے لایا ہے، اور اسے 50 روپے میں فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے، مگر وہ 20 روپے انکم کرنے کے لیے قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ سامان 45 روپے میں خریدا۔ اب گراہک کے پاس تو کم کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچی، کون شرم سے وہ کم کرائے گا؟ بیچارہ دکانداری کر رہا ہے، 5 روپے بھی اگر اس کو منافع نہیں ہوگا تو وہ سامان کیسے وہ بیچے گا؟ وہ مجبور ہو جاتا ہے اور 50 روپے دے دیتا ہے، حالانکہ وہ سامان آپ نے 30 روپے میں خریدا ہے۔ تو اگر کسٹمر کو بتانا ہو تو صحیح صحیح بتائیں، اگر وہ پوچھ لے۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ کسٹمر جو ہے گراہک پوچھتا ہو دکاندار سے کہ آپ نے کتنے میں لایا، لیکن مال کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے اپنی طرف سے کہہ دینا کہ ہم جو ہے اتنے میں لائے ہیں، اور اس میں قسم کھاتا ہے، جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنا خواب ذکر کرتے ہیں، خواب
کہ میں نے ایک روز خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا بازو پکڑ کر عرش پر لے گیا، آسمان پر۔ چلتے ہوئے راستے میں نے دو شخص کو دیکھا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سامنے میں کھڑا ہے روبرو، یعنی اس کا چہرہ اس کے طرف، اس کا چہرہ اس کے طرف۔ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کا سر کے بال پکڑ کر یہ کھڑا جو آدمی ہے وہ جو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی تیز اور دھاردار چیز ہے، یعنی کہ چاقو، چھری یا استورا ٹائپ کا کوئی سامان ہاتھ میں، اور وہ کھڑا شخص جو ہے بیٹھا ہوا شخص کو، اس کے جبڑے کو جو ہے اس چاقو سے چیر رہا ہے اور چیرتے ہوئے پیچھے تک لے جاتا ہے، پیچھے جو گڈی ہے گردن کا حصہ جو ہے پیچھے وہاں تک لے جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ پہلا والا جو جابڑا ہے اس کو چیر دیتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو شروع کرتا ہے، دوسری جانب والا، تب تک پہلا والا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر ادھر آتا ہے، اس کو چیرتا ہے تو دوسرا والا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہ کھڑا ہوا شخص اس بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذرا دیکھنے کے لیے ٹھہر گئے، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تماشا ہے۔ چھری سے، چاقو سے، استورے سے اس کے منہ کو چیرا جا رہا ہے، بالکل پیچھے گدی تک لے جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو جا رہا ہے، پھر دوسرا جبڑا اس کا جو ہے چیرا جا رہا ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل معاملہ کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جھوٹ بولا کرتا، جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اور یہ سزا اس کو اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ آج جھوٹ کو ہم لوگ آسان سمجھ لیے، بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول دیتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے ہو یا ایسے زبانی ڈائریکٹ ہو، جھوٹ کا استعمال بہت کر رہے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جھوٹ شریعت مطہرہ کے اندر 3 جگہ جائز ہے۔ اب آدمی کہے گا کہ جھوٹ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، لیکن ہر چیز میں مصلحت ہے۔ جھوٹ 3 جگہ جو ہے جائز ہے، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پہلا مقام کہاں پر جھوٹ کا استعمال جائز ہے اور صحیح ہے کہ اگر بیوی شوہر کے درمیان کوئی نازیبا حرکت ہو گئی ہے، سخت لڑائی چل رہی ہے، یہاں تک کہ رشتہ ٹوٹنے کا اندیشہ اور خدشہ ہے، ہو سکتا ہے طلاق کی بھی نوبت آ جائے، تو شوہر جو ہے بیوی کو چپ کرانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کر سکتا ہے، مگر اسی وقت یہ مسئلہ سن کر جھوٹ بولنا شروع نہ کر دے کہ جیب میں پیسہ ہے پھر بھی کہہ دیں کہ نہیں ہے پیسہ جیب میں۔ یہ مجبوری کے درجے میں استعمال جائز ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کا جو ہے خدشہ ہو، طلاق کی نوبت آ جائے، اگر جھوٹ کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں تو معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا، تو وہاں پر شریعت مطہرہ نے جھوٹ کا استعمال کی اجازت دیا ہے۔ دوسرا مقام جھوٹ کہاں پر جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے کہ اگر کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی مسلمانوں کی، اگر تو جو ہے اگر جھوٹ کا وہ استعمال کر لے تو جان بچ جائے گی، وہ جو ہے جان چھڑا کر بھاگ سکتا ہے، تو وہاں پر بھی شریعت نے جھوٹ کے استعمال پر روک نہیں لگایا، جھوٹ وہاں پر بولنا جائز ہے۔ ایک تو میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا لڑائی ہو جائے وہاں پر جھوٹ کا استعمال، اور دوسری جگہ کفار سے اگر مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ و جدال ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال جائز ہے۔ یہ 2 مقام ہو گئے۔ اور تیسرا مقام 2 آدمی کے درمیان اگر نا اتفاقی ہو گئی ہو، لڑائی جھگڑا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی، کافی ایک دم نوبت بہت آگے بڑھ گئی ہے، اگر صلح نہ کرایا جائے تو ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک کی جان چلی جائے، تو وہاں پر بھی جھوٹ کا استعمال شریعت نے جائز کہا ہے کہ جھوٹ کا استعمال تم وہاں پر کر سکتے ہو۔ اور وہ کس طرح پر
کہ پہلے کے پاس جائے اور اس سے جو ہے دوسرے آدمی کی جو ہے تعریف کرے کہ تم جو اس سے بات چیت بند رکھو 6 مہینہ سے سال بھر سے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں، بڑی تمہاری تعریف کر رہا تھا، بڑائی کر رہا تھا کہ نہیں، میرا جو دوست تھا جس سے ابھی دشمنی ہو گئی، بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، میری ہی ذرا سی غلطی کی وجہ سے جو ہے زیادتی کی وجہ سے ان سے انبن ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی، لیکن وہ دوست میرا بہت اچھا تھا، اونچے اخلاق والے تھے، اچھے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کی تعریف کر کے جو ہے ان کے سامنے میں بات کو رکھی۔ پھر جو ہے دوسرے کے پاس جائے اور اس کے سامنے بھی جو ہے اسی طرح کی بات کہے کہ تمہارا جو فلاں دوست جس سے تمہاری لڑائی ہو گئی، بات چیت بند ہے، وہ تمہارے بارے میں تعریف کر رہا تھا، بڑائی کر رہا تھا کہ وہ دوست میرا بہت اچھا تھا، لیکن میری ہی کمی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے کہہ کر کے، جھوٹ بول کر کے اگر دونوں سے میل ملاپ آپ کرا دیں تو بزرگ اور دوستوں یہ شریعت نے جائز لکھا۔ تو بزرگ اور دوستوں کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو کہا جاتا ہے گناہ بے لذت، کوئی مزہ نہیں ہے۔ پینٹ اور لنگی یا پائجامہ ٹوکنا کے نیچے اگر ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی مزہ کی بات نہیں ہے، کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نقصان ہی نقصان ہے، اور آپ تجربہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ پینٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ لمبی سلائی کراتے ہیں اور زمین سے وہ ٹچ کرتا ہے تو اس کا جو موہری ہوتا ہے وہ جو گھس جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، پھر اس کو کٹوا کے وہ جو ہے ریپیئرنگ کرواتا ہے دوبارہ۔ لیکن کسی مولوی صاحب کا پائجامہ آپ نیچے پھٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ سلائی ویسے ہی کراتے ہیں، موڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم کو اس کو موڑنا ہی ہے، فولڈ ہی کرنا ہے اور اچھی شکل کو بد شکل بنا دینا۔ الٹا کے مطلب کیا ہے؟ الٹا یہ سیدھا کا ضد ہے، سیدھا کے مطلب وہ اچھی دیکھنے والی چیز، اور الٹا کے معنی کہ وہ غلط دکھتا ہے، خراب دکھتا ہے، اس کا کلر بھی خراب رہتا ہے، سلائی بھی دکھتا ہے۔ لیکن کتنا بڑا انسان جو ہے اپنے دماغ کا استعمال کر رہا ہے کہ اس کو ہم الٹ دیں گے مگر چھوٹا نہیں سلائی کرائیں گے۔ ایسے لوگوں کو یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات چیت نہیں کریں گے، اور جب بات چیت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ تمام نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ، عبادت، ریاضت، تسبیح، تحلیل ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں جو ہے وقت لگا کے بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ایک لباس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہمارا بند ہو جائے تو کتنی بڑی یہ نادانی کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور غور فکر کریں۔ یہ چھوٹا چھوٹا عمل ہے، اس میں بہت بڑا خرچہ نہیں ہے، آپ کا بچت ہے۔ اگر 1 میٹر کپڑا میں لمبا پائجامہ اگر بنتا ہے تو 1.25 میٹر میں آپ کا جو ہے اس میں اور 2-4 سینٹی میٹر کم لگے گا پیسہ۔ شریعت کے ہر عمل میں جو ہے حکمت ہے، مصلحت ہے، فائدہ ہے۔ اب یہاں ایک اور فائدہ ہے یا اور ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے نوجوان سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب آپ لمبے پائجامہ کے بارے میں تقریر کر رہے ہیں، لیکن آج کل تو شارٹ کٹنگ والا آ گیا ہے، لمبا پائجامہ کون پہنتا ہے؟ چوڑا والا بھی ختم ہو گیا، لمبا والا بھی ختم ہو گیا، اب اتنا ٹائٹ والا پہننے شروع کر دیا ہے کہ درزی کے پاس دوبارہ لے جا کر کچھ اور ٹائٹ کراتا ہے۔ پہلے سے تو ٹائٹ رہتا ہی ہے وہ شارٹ کٹنگ، اور پھر اور شارٹ کٹ کرتا ہے۔ اور درجی صاحب جب کہتے ہیں کہ پیر نہیں گھسے گا تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، پلاسٹک لگا کے پار کر لیں گے، مگر چپکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ٹکنا تو درکنار، ٹکنا کے قریب بھی وہ نہیں جائے گا، یعنی پنڈلی کے قریب پہنچ جاتا ہے، بالکل اونچا۔ تو ماشاءاللہ یہ لوگ ہوشیار ہیں، ان لوگ کو یہ حدیث معلوم ہے کہ ٹکنا کے نیچے پہنیں گے تو یہ 4 سزائیں ہمیں ملیں گی، لہذا کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، چھانٹنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے پین ہی خریدو کہ ہم اپنے آپ اس مسئلے پر عمل کریں گے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور بچوں، یاد رکھو کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اس پینٹ کو، پائجامہ کو اگر آپ سنت سوچ کر اگر آپ جو ہے چھوٹا کروا رہے ہیں، چھوٹا لے رہے ہیں، تب تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی ایکٹر یا اداکار، فلم کے ہیرو کا اگر آپ نقشہ اتار رہے ہیں کہ سلمان خان نے فلاں فلم میں اس طرح کا پائجامہ پہنا تھا،
فلاں جو ہے کرکٹر نے جو ہے اس طرح ٹوجر پہن کے کھیل کیا تھا، تو پھر معاملہ گڑبڑا جائے گا، پھر اسی میں آپ بھی پھنس جائیے گا، وہ 4 سزاؤں میں۔ نیچے کرنا بھی مصیبت، اوپر کرنا بھی مصیبت۔ آپ سوچیے گا کہ ہم تو ایسے ہی پہنتے ہیں جو پنڈلی تک ہے، تو فتنہ میں سٹے گا کہاں؟ تو آپ بھی اسی وعید میں شامل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے روز بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ نیت پر دار و مدار ہے۔ آپ سنت سمجھ کر اونچا نہیں کیے ہیں، بلکہ آپ ہیروں کا اور جو ہے اداکاروں کا نقشہ آپ نے اتارا ہے، جس پر یہ سزائے آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام برے اعمال سے بچائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔